حدیث میں آیا ہے، تو حدیث میں تو بہت کچھ آیا ہے۔ اب دیکھیں، ایک صاحب کے ساتھ ابھی ہمارے زمانہ قریب میں ایک جگہ گفتگو ہو رہی تھی، مجھے ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب کیا قرآن کے ہوتے ہوئے، کیا حدیث کے ہوتے ہوئے کسی امام کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا جی آپ ہی وضاحت کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں تو امام کی پیروی کر رہا ہوں، تقلید کر رہا ہوں، کیوں؟ میں ضرورت سمجھتا ہوں۔ اب آپ نے اتنی بڑی بات جو اتنا دبا دبا کے جملہ بولا ہے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، حدیث کے ہوتے ہوئے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے کہا جی بالکل نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، پیارے پیغمبر کے فرمان کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت پڑی ہے میں کسی انسان کی تقلید کروں؟ تو اب ایسا کرے کہ میں چند سوالات آپ سے کرتا ہوں، مجھے اس کا جواب مہربانی کر کے قرآن سے دکھا دے یا حدیث سے دکھا دے۔ یہی مجلس ہے، اسی جگہ میں اپنے مسلک سے توبے کا اعلان، ہم ضدی نہیں، میں توبہ کا اعلان کروں گا اور آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ میں نے کہا جواب آپ دیں گے اور آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب مجھ سے سوال کر لیا تو گویا اپنی شکست پر دستخط کر دیا، تو مجھ سے سوال اسی لیے کر رہا ہے نا کہ تجھے سوال کی ضرورت، جواب کی ضرورت ہے، قرآن میں تجھے نہیں ملا، حدیث سے تجھے نہیں ملا، تب تو مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ تو کہتا ہے جب سب کچھ اس میں ہے تو پھر مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ میں تجھ سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا پوچھیں۔ میں نے کہا ہم ایک شادی پر گئے تھے ابھی زمانہ قریب میں، تو وہاں پر ہمیں کھانے میں کولڈ ڈرنک دیا گیا، ہم نے گلاس میں ڈال دیا، ہم بے خیالی میں تھے، گرمی تھی، ایک مچھر آیا میرے کولڈ ڈرنک میں گر گیا۔ یہ کولڈ ڈرنک میرے لیے پینا حلال ہے کہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ چلو کولڈ ڈرنک کو گولی مارو، پانی ہی تھا سادہ، اس کے اندر ایک مچھر گر گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس مچھر کو اندر گر گیا، یہ پانی پیوں یا نہ پیوں؟ انہوں نے کہا کہ جی پی لے۔ میں نے کہا حدیث، کیونکہ مچھر گر گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ پیے۔ میں نے کہا حدیث۔ میں نے کہا میں ایک مسئلہ بیان کروں گا اس کے بارے میں، میں اس پر انشاءاللہ تجھے اللہ کا قرآن بھی پیش کروں گا، پیارے پیغمبر کی حدیث بھی پیش کروں گا، لیکن تو مجھے پیش کر، میں اس پر کیا کروں ابھی؟ اور جی یہ تو آپ نہ ماننے والی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی نہ ماننے والی باتیں تو میں نہیں کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بولے بھائی، آپ بولے بھائی یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا کہ بھائی یہ میرے پانی کے اندر کیا نام ہے مچھر گر گیا ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے نا کہ بھائی اس پانی کا کیا حکم، کیا گندا ہو گیا تو حدیث دکھا دے، بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پانی نہ پیے، گندا ہے، پینے کا ہے تو حدیث دکھا دے۔ تو مجھے کہتا ہے کہ جی پھر آپ بتا دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دیتا ہوں، میرے بتانے کے بعد آپ پھر توبہ کریں گے اپنے مسلک سے؟ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا جی میں اس مچھر کو نکال کے باہر پھینک دوں گا، پانی پی لوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارے فقہا نے کہا ہے پاک ہے، اور اللہ کے نبی کو پیش کرنا۔ میں نے کہا وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، وہ میری ذمہ داری تو نہیں ہے، یہ ذمہ داری تیری ہے، میری نہیں ہے۔ تو نے کہا ہے کہ میں قرآن پہ چلتا ہوں، میں حدیث پہ چلتا ہوں، کسی امام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں میرے لیے ضرورت ہے، تو میرے ائمہ نے لکھ دیا ہے نکال کے پھینکو اور پی لو۔ اب تو کہتے ہیں جی نبی پاک دکھا دو، تو یہ تو تیری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی نے کدھر فرمایا کہ یہ پینا ہے یا نہیں پینا ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا سن میرے بھائی، بخاری شریف میں حدیث ہے، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے شوربے میں، پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اس مکھی کو پانی میں ڈبو دو، نکال کے پھینکو، یہ پانی تم پینا چاہو تو اس کو پی سکتے ہو۔ اس نے کہا کہ جی یہ تو مکھی کے بارے میں ہے نا۔ میں نے کہا میں یہی کہہ رہا ہوں، مکھی کے بارے میں ہے نا۔ اب میرے امام نے یہ کہا کہ مکھی کے بارے میں نبی نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ یہ مکھی کے بارے میں نبی پاک نے یہ حکم کیوں دیا ہے؟ چپ۔ تو میں نے کہا ہمارے اماموں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے
ایک مخصوص وجہ کی وجہ سے یہ حکم دیا ہے، تو معلوم ہو گیا اس وجہ سے اگر حکم دیا ہے تو اب وہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے گی حکم سب کا ایک ہی ہوگا، کیونکہ وجہ وہ ہے۔ تو فقہا نے اس سے وجہ نکالی، علت، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے، اور شریعت نے 4 چیزیں جو حرام کی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ، قرآن میں ہے کہ مردار حرام ہے، والدم، خون بہنے والا حرام ہے، بہنے والا خون، جانور کو ذبح کرتے جو خون بہتا ہے، قرآن نے اسی لیے کہا دم مسفوحا، بہنے والا خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اللہ کے غیر کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے۔ اب یہ جو بہنے والا خون ہے جس جانور کے اندر ہوتا ہے، وہ جانور اگر اسی لیے جب ذبح نہ کرو بکری خود مر جائے تو حرام ہے کہ حلال ہے؟ کیوں؟ مشرکین یہی تو کہہ رہے تھے تمہارا آدمی ذبح کرتا ہے تو حلال ہو جاتا ہے، اللہ مارے تو حرام ہو جاتا ہے، کیوں؟ بھئی جو آدمی جو خود مر گیا اللہ نے مارا ہے نا، تو مشرکین کہتے تھے جو تمہارے آدمی نے خود ذبح کیا ہے وہ حلال ہو گیا، اور جو خلاق عالم نے مار دیا وہ حرام ہو گیا، کیوں؟ تو بھئی اللہ نے جو جس کو مار دیا ہے وہ اس کا وہ جو ناپاک خون تھا اس کے سارے جسم میں پھیل کر سارے گوشت کو ناپاک کر دیا، اسی لیے ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو کھانا ہے جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، تو اللہ نے خود ذبح کا حکم دیا ہے، ذبح نہ ہو تو ناپاک خون اندر بہتا ہے، سارے جسم میں پھیل کر گوشت کو ناپاک کرتا ہے، تو ناپاک کرنے والا اصل چیز کیا ہوا؟ وہ بہنے والا خون۔ اب امام صاحب فرماتے ہیں مکھی کے اندر تو بہنے والا خون ہے ہی نہیں جو ناپاک ہو، آپ 100 مکھیاں مار کر دیکھو، ایک پاؤ تو کیا، ایک چھٹاک تو کیا، ایک قطرہ خون بھی نہیں بہے گا۔ اب جب اس میں بہنے والا خون نہیں ہے تو یہ جس چیز میں گر کر مر جائے تو اس چیز کو وہ ناپاک کر ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر تو وہ ناپاک خون ہے ہی نہیں۔ اب وہ ناپاک خون جو مکھی میں نہیں ہے، امام صاحب کہتے ہیں وہ تو حدیث میں آ گیا، اب وہ علت معلوم ہو گئی حدیث سے کہ ناپاک خون اس میں نہیں ہے، تو آپ اس کو ماریں مچھر کو تو اس سے کتنا خون بہتا ہے؟ چینٹیوں سے کتنا خون بہتا ہے؟ تربوڑی سے کتنا خون بہتا ہے؟ ڈیڈار سے کتنا خون بہتا ہے؟ یہ سارے اگر ایک ایک ہو کر تمہارے شوربے میں گر جائے تو بھی شوربہ ناپاک نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں بہنے والا خون نہیں۔ ان ساری حدیثوں کو لیا گیا ہے مکھی والی حدیث سے۔ اب اگر تو اس کو نہیں مانتا ہے تو تو ایسا کر، ان میں سے ہر ایک کے اوپر ایک ایک حدیث مجھے دکھاتا جا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔